ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید سلمان رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چہیتا چینل نور مصطفیٰ کھیری۔ میں اس وقت حاضر ہوں صوبہ اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور کھیری کے قصبہ کھیری کے محلہ سید واڑہ میں ایک جلیل القدر ولی کی درگاہ پر۔ یہ مقدس درگاہ ہے حضرت سید جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف سید خرد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سید خرد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ہم ابھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس کے خلیفہ ہیں اور آپ کا سلسلہ خلافت کتنے واسطوں سے جا کر غریب نواز سے ملتا ہے، ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ کی سوانح حیات کے متعلق ضروری گفتگو جو ضروری انشاءاللہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اس نور مصطفیٰ کھیری چینل کو پسند کرتے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اولیاء اکرام کے آستانوں پر جا کر ہم آپ کو آستانے کی زیارت بھی کرائیں اور صاحب آستانہ کی زندگی کے متعلق، ظاہری حیات مبارکہ کے متعلق ضروری گفتگو کی جائے، ضروری باتوں پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ ہم سید خرد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے اور آپ کا وصال آج سے کم و بیش 474 سال پیشتر ہوا تھا، میں ان کے مقدس مزار کی آپ کو بھی زیارت کراؤں گا، اور کون خدمت کتنے دن سے کر رہا ہے میں ان کے خادم سے بھی آپ کی ملاقات کرواؤں گا، اور کس کے آپ خلیفہ ہیں، کب آئے تھے، کیا معاملات تھے قصبہ کھیری میں جب آپ تشریف لائے تھے۔ آج قصبہ کھیری کے محلہ سید واڑہ کی اس مقدس درگاہ پر ہم حاضر ہیں، اور اب ہم آپ کو لے کر چلیں گے آستانے کے اندر۔ سید خرد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا اصل نام سید جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، ان کے مزار کی زیارت آپ کیجئے، اور ہم بتائیں گے آپ کس کے ہیں، آپ کس کے مرید و خلیفہ ہیں، کس کے حکم سے قصبہ کھیری میں کم و بیش 5 صدی پیشتر تشریف لائے تھے۔ آئیے ہم آپ کو زیارت کرائیں۔ لگی ہو تو جانو، اگر آگ دل میں لگی ہو تو جانو، اگر آگ دل میں، اگر آگ دل میں، اگر آگ دل میں لگی ہو تو جانو، تخیل میں ہلچل مچی ہو تو جانو، تخیل میں ہلچل مچی ہو تو جانو، کبھی آس دل آپ نے زیارت کی سید جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف سید خرد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا مزار ہے، اور آپ کے مزار کے پورب آپ کے فرزند حضرت سید مفتی علی اصغر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ جلیل القدر اولیاء اکرام کے آستانے پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، آپ نے زیارت کا شرف حاصل کیا۔ سید خرد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کم و بیش 5 صدی پیشتر قصبہ کھیری میں تشریف لائے تھے، اور اس وقت میں یہاں پر جب آپ تشریف لائے اس کے کچھ دنوں کے بعد محلہ شیخ سرائے یہاں ہے، وہاں پر سید وجیہ الدین المعروف مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہنشاہ ولایت، صاحب ولایت بنا کر بھیجے گئے۔ جب وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ سید خرد صاحب یہاں پر تشریف فرما پہلے سے ہیں، تو وہ واپس بڑے مخدوم صاحب خیر آبادی کی خدمت میں گئے، اور جانے کے بعد عرض کیا کہ حضور وہاں تو ایک کتب پہلے سے ہیں، میرا وہاں کیا کام؟ تو پھر خیر آباد کے بڑے مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نہیں وجیہ الدین، وہیں جاؤ، جو جلال الدین گیا ہے وہ صاحب ریاست ہے اور تم صاحب ولایت ہو۔ سید خرد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے ہم آستانے پر حاضر ہیں، یہ سید جلال الدین المعروف سید خرد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرید و خلیفہ ہیں۔ سیتا پور ضلع کے قصبہ خیر آباد اودھ کے مخدوم سعد الدین المعروف بڑے مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انہی کے حکم سے ان کے خلیفہ سید خرد صاحب یہاں تشریف لائے تھے۔ آپ مرید و خلیفہ ہیں بڑے مخدوم صاحب خیر آبادی کے، اور بڑے مخدوم صاحب خیر آبادی مرید و خلیفہ ہیں
حضرت شاہ مینہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھنوی کے، اور شاہ مینہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرید و خلیفہ ہیں ضلع بارہ بنکی کے مجگواں شریف کے مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت مخدوم صدر الدین المعروف راجو قتال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور راجو قتال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت راجو قتال، اور حضرت مخدوم جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرید و خلیفہ مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی مرید و خلیفہ ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرید و خلیفہ ہیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرید و خلیفہ ہیں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور خواجہ بختیار کاکی خلیفہ خاص ہیں حضرت سلطان ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ تو آپ نے جان لیا کہ آپ کا سلسلہ خلافت کتنے واسطوں سے جا کر اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یعنی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملتا ہے۔ تاریخ کے مطابق مخدوم سید خرد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے جنازے کی نماز شاہ ولایت مخدوم وجیہ الدین پڑھائیں گے، لہٰذا آپ نے جب پردہ فرمایا تو آپ کے جنازے کی نماز مخدوم وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھائی۔ سید خرد صاحب کے جتنے بھی پشت میں بیٹے پوتے وغیرہ ہوئے سب کے نام کے پہلے مفتی لفظ لگا ہوتا تھا۔ آپ کی پشت کے 8ویں یا 9ویں پشت میں مفتی حیدر حسین صاحب قصبہ کھیری میں رہا کرتے تھے۔ مفتی حیدر حسین کے کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ تاریخ کا مطالعہ کر کے، تاریخ میں متازنی کر کے جو بھی حالات سے ہم کو آگاہی ہوئی، جو حالات پتہ چلے صاحب آستانہ کے، تو اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ یہاں پر بہت بڑا لنگر بھی چلاتے تھے، غریب غربا یہاں پر شکم شیر ہو کر تناول کیا کرتے تھے، آپ مدرسہ بھی چلاتے تھے، دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ جس وقت بڑے مخدوم صاحب نے اپنا خلیفہ بنا کر یہاں پر آپ کو بھیجا، اس وقت یہاں پر ایک پاسی ذات کے ایک شخص کی زمینداری ہوا کرتی تھی، اس نے آپ پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب بڑے مخدوم صاحب خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصبہ کھیری میں تشریف لائے تو وہ ان کی عقیدت میں ان کے پاس حاضر ہوا، اور ایک بہت بڑا باغ بڑے مخدوم صاحب خیر آبادی کو نذرانے میں دے دیا۔ بڑے مخدوم صاحب نے اس نذرانے کو قبول کر کے اس پورے باغ کو سید خرد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملکیت میں دے دیا۔ اس کے بعد جب یہ ایسا بڑے مخدوم صاحب نے کیا تو اس پاسی کو بہت برا لگا، اس زمیندار کو، کیونکہ وہ بڑا صاحب آستانہ سید خرد صاحب سے بغض رکھتا تھا۔ جب ایک اس میں جو زمین دی تھی، اس ایک نذرانے میں باغ و زمین، اس زمین پر سید خرد صاحب نے اپنے کارندوں سے کئی پیڑ نصب کرا دیے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے، آگے باغات تیار ہوں گے، لیکن رات میں اس ظالم زمیندار نے اپنے کارندوں کو بھیج کر ان جڑوں سے ان پیڑوں کو اکھڑوا کر پھینک دیا۔ سید خرد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرشد سے یہ شکایت کی کہ آپ نے جو اس سے لے کر زمین ہم کو دی تھی، اس زمین پر ہم نے پیڑ نصب کرائے تھے، رات میں اسی زمیندار نے، اس ظالم نے پیڑوں کو اکھڑوا کر اپنے آدمیوں سے پھینک دیا۔ اللہ کے اس ولی سید مخدوم سعد الدین المعروف بڑے مخدوم صاحب خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زبان ولایت سے فرمایا کہ جلال الدین کھیری واپس جاؤ، اس زمیندار نے تمہارے لگائے ہوئے نصب کیے ہوئے درختوں کی جڑوں کو نہیں اکھاڑا ہے، بلکہ اپنی نسل کی ہی جڑوں کو ختم کر لیا ہے۔ اتنا اس ولی کا کہنا تھا۔ اس کے بعد اس کی نسلوں کی نسلیں تباہ ہوتی چلی گئیں۔ وہ ظالم زمیندار اتنا بیمار ہوا، بیماری کے بعد اسی میں وہ ظالم واصل جہنم ہو گیا۔ پھر وہ تمام کی تمام زمینداری سید خرد صاحب کی ریاست میں آ گئی۔ آپ 21 برس کی عمر میں قصبہ کھیری میں بڑے مخدوم صاحب کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے بڑے مخدوم صاحب خیر آبادی کے حکم سے تشریف لائے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 21 سال کی تھی، یعنی 21 سال کی عمر میں آپ قصبہ کھیری تشریف لائے۔ پھر جب وہ زمیندار پاسی ذات کا وہ زمیندار چل بسا، مر گیا، اس کے بعد وہ اس کی تمام ریاست بھی سید خرد صاحب کے ریاست میں شامل ہو گئی۔ آپ بہت بڑے زمیندار تھے۔ آپ کی ملکیت میں قصبہ کھیری کے آدھے سے زیادہ حصہ اور آس پاس کے نہ جانے کتنے گاؤں شامل تھے۔ آپ کی ریاست، آپ بہت بڑی ملکیت کے مالک تھے۔ ریاضت عبادت میں ظاہری زندگی کو گزارا جب تک آپ بظاہر دنیا میں موجود رہے۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر آپ لوگوں کو درس دیتے تھے چلنے کے لیے۔ اللہ رسول سے محبت کا آپ پیغام
عام کیا کرتے تھے۔ آپ صاحب سما بزرگ تھے، تمام کراماتیں آپ سے ظاہر ہوا کرتی تھیں، کشف و کرامت والے بزرگ تھے، سلسلہ چشت کے جلیل القدر ولی آپ تھے۔ نیک راستے پر چلنے کی تعلیم دیتے ہوئے تمام اپنی ظاہری زندگی کو آپ نے گزار دیا۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلے لمبے عرصے سے یہاں پر آپ کے کون کون خادم ہیں۔ یہاں یہ بہت بوسیدہ حالت میں پہنچ گیا تھا آپ کا یہ گنبد، اس کی بھی دیکھ ریکھ کرے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ خدمت جس سے چاہ رہے ہیں اس سے لے رہے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی خدمت کر لے، یہ کسی کے تاب نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ہے سید خرد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والی شاہ جہانی مسجد۔ بلندی پر یہ درگاہ و مسجد قائم ہے، اس کا اندازہ ایسے لگ سکتا ہے کہ آج جب یہ اتنی بلندی پر ہے کہ 4-5 اگر سیڑھیاں بنائی جائیں تو بن جائیں گی، تو آج سے 5 صدی پیشتر یہ کتنی بلندی پر بنائی گئی ہوگی۔ ہم باہر سے مسجد کا بھی آپ کو مسجد کی زیارت کراتے ہیں۔ دیکھیے یہ شاہ جہانی مسجد ہے اور یہ اسی دور کی بنی ہوئی شاہ جہانی مسجد کافی بڑے رقبے میں بنی ہوئی ہے، درگاہ سے منسلک ہے۔ درگاہ کے پچھم سائیڈ میں یہ مسجد ہے جس میں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے۔ خیر آبادی کے خلیفہ سید خرد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر جو پچھلے کافی دنوں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کی خوبصورتی، صاف صفائی، پوری خدمت کو جو انجام دے رہے ہیں، آپ کے سامنے ہم ان سے روبرو کراتے ہیں آپ کو۔ حنیف صاحب قریشی، آپ سلسلہ چشت میں بڑی گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ چچا آپ کتنے دن سے آپ یہاں خدمت کر رہے ہیں؟ ہم کو 45 سال ہو گیا ہے یہاں خدمت کرتے ہوئے۔ 45 سال ہو گئے جی، اچھا، اس میں کم سے کم 72-73 ممبر تھے، تو 1 سال مشکل سے وہ لوگ انجام دیں، پھر اس کے بعد سب اپنے اپنے کنارے ہو گئے۔ آپ ہیں محمد ہارون میاں صاحب چشتی، آپ ابھی محمد حنیف صاحب قبلہ سے روبرو تھے، ان کے صاحبزادے ہیں، اور آپ پوری طرح سے یہاں کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ آپ کتنے دنوں سے یہاں پر خدمت کو انجام دے رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ میں یہاں جب سے ہمارے والد 45 سال لمسم ہو گئے یہاں کی خدمت کرتے ہوئے، اس کے بعد ہم یہاں 12 سال سے جب سے ہمارے سپرد ہوا ہے تب سے یہ صاحب مزار کی کرم ہے، عنایت ہے ان کی، اللہ سے دعائیں ہیں کہ تب سے ہم خدمت کر رہے ہیں۔ کتنے ضلعوں کے لوگ، کہاں سے لوگ یہاں فیض لینے کے لیے کہاں سے آتے ہیں؟ کتنی دور دور سے لوگ حاضر ہوتے ہیں یہاں پہ؟ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ اپنے رحم و کرم سے سب کو شفا عطا کرتا ہے۔ کافی دور دور سے آتے ہیں، لکھنؤ کے آتے ہیں، سیتاپور ضلع کے آتے ہیں، بارہ بنکی کے، اور پورن پور، مادھو ٹانڈا، بھیرا، پلیا، متولی، گولا، سیتاپور، یہ سب لوگ آتے ہیں یہاں سے۔ نیپال سے بھی لوگ آتے ہیں؟ جی ہاں، نیپال سے بھی آتے ہیں۔ اچھا، اسی محلے میں ہیں آپ تو درگاہ ہی اسی محلے میں ہے، تو آپ آتی ہیں برابر؟ فائدہ ہو رہا ہے؟ ٹھیک، عقیدت رکھتی ہیں پوری درگاہ پر؟ لکھیم پور سے۔ اچھا، لکھیم پور شہر سے آئے ہیں؟ شہر سے کتنے دنوں سے آ رہے ہیں؟ ابھی 1 مہینہ ہوا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شیو پوجن کمار شیو پوجن کمار۔ کمار، شیو پوجن کمار یہ عقیدت مند ہیں اور یہاں آتے ہیں اور اس ولی کے مزار پر نتمستک ہوتے ہیں اور پوری عقیدت، پوری شردھا کے ساتھ یہاں پر یہ حاضر ہوتے ہیں۔ پچھلے کافی دنوں سے آپ آتے ہیں یہاں پر؟ ہاں، 1 مہینہ ہوا۔ 1 مہینے سے آ رہے ہیں اور یہاں کے خادم سے بھی ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو عقیدت ہے ہاں ٹھیک ہے۔ تو پوری شردھا سے آپ آتے ہیں، فائدہ محسوس کر رہے ہیں؟ ہاں فائدہ ہے۔ فائدہ ہے۔ تو آپ جب درگاہ پر آتے ہیں، پوتر استھلی پر، کسی سنت کی پوتر استھلی پر، تو آپ کے من کو کیسا احساس ہوتا ہے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ من پرسن رہتا ہے۔ لکھیم پور اجودھیا پور سے۔ لکھیم پور سے کہاں پر؟ اجودھیا پوری محلے سے۔ ایودھیا پوری محلے سے آئے ہیں۔ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ شریر میں جو ہے الجھن ایسے رہتی ہے۔ اچھا، تو یہاں پر کتنے دنوں سے آ رہے ہیں؟ دوسری بار آئے ہیں۔ اچھا، دوسری بار آئے ہیں۔ تو یہاں پر کیسا انبھو کیا آپ نے درگاہ پر آ کر؟ بڑھیا ہے، سنت، اتنے بڑے سنت کی درگاہ پر آئے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اچھا محسوس کر رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شیوم دکشت۔ شیورام دکشت۔ شیوم دکشت۔ شیوم دکشت، ٹھیک ہے پنڈت جی، ہماری شبھ کامنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح آپ یہاں سے شردھا کے ساتھ صاحب مزار کی تاریخ سے جڑی خاص باتیں بتائیں۔ آپ کو کہ وصال کو، آپ کو اس دنیا فانی سے پردہ فرمائے ہوئے آج کم و بیش 475 سال ہو چکے ہیں۔ 980 ہمارے پاس تاریخ میں لکھا، آپ کی تاریخ وصال 980 ہجری ہے، جیسا یہاں پر پتھر پر 900 ہجری 980 ہجری لکھا ہے،
हमने तारीख में 981 हिजरी, बहरहाल 80 हो या 81, 475 साल आपके कमोबेश विशाल को हो चुके हैं। और दूर दराज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक से भी लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बिला किसी मजहबी इख्तलाफ के, बिला किसी तफरीक के, हर ज़ात के, हर मजहब के, हर बिरादरी के लोग हाजिर होकर, जैसा कि चिश्तिया सिलसिले का शुरू से दौर रहा, गरीब नवाज की जो तालीमात रहीं उन पर उनके जितने भी खुलफा सिलसिले के, उस सिलसिले के जितने भी खुलफा हुए, बगैर किसी मजहब व मसलक की ज़ातों वगैरह की तफरीक के, बराबर सबको फैज़ देते रहे, सबकी खिदमत का दर्स देते रहे। आज भी इस मुकद्दस दरगाह पर सभी मज़ाहिब के लोग बिना किसी तफरीक के यहाँ आते हैं और मोहब्बत से, अदब से सर झुकाते हैं और फैज़याब होकर यहाँ से जाते हैं। कस्बा खीरी की सरजमीन पर रहने वाले तमाम हम बाशिंदगान को इस मुकद्दस दरगाह पर कल भी फ़ख्र था, आज भी फ़ख्र हासिल है। अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल नूर मुस्तफ़ा खीरी पसंद आया हो तो इस अपने चहेते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।